بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ یعنی استحکام دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ معائش کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو اسباب زیست بنائے ہیں ان میں سے بعض معائش کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ مثلا یہ دریا جو بنے ہیں، پانی جو بنا ہے، یہ اس بارش جو نازل ہوئی ہے، پھلوں غلوں کو جو میرے خالق نے اگایا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے، یہ خالصتاً اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمایا ہے۔ یہ خالصتاً اس کی قدرت ہے، کسی بندے کا اس میں کوئی 1% بھی جو ہے نا جی کہ جناب دریا بنانے میں نے اللہ کی مدد کی ہے، پانی بنانے میں، نازل کرنے میں، نہ یہ خالصتاً میرے رب کی قدرت، اس کا کرشمہ اور اس کا اختیار۔ بعض ایسے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسباب زیست بنائے ہیں، وہ جن کو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اپنے اکتساب کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ انسان جتنی زیادہ تجارت کرے گا اتنا زیادہ منافع کما لے گا، جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا اس کو اجر مل جائے گا۔ ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے باہر کے ملک نہیں جانا، ہم پاکستان میں رہیں گے، یہیں پہ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں رہ کے ایک محدود ذریعہ آمدن میں ہم وقت گزار دیں گے۔ اپنوں کے اندر تو ہیں، بعض سوچ یہ رکھتے ہیں کہ نہیں یار باہر جانا چاہیے۔ جو باہر جاتے ہیں ظاہری بات ہے پھر وہ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈائیورژن تو ہوتی کوئی نہیں ہے جی۔ آج پھپھی کے گھر جانا ہے، تائی کے گھر جانا ہے، آج ممی کے گھر جانا ہے، ہاں جی فلانا ہو گیا فلانا، یہ تو ہوتا نہیں، ان کے معاملات مسائل تو ہوتے نہیں، تو وہ دبا کے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رنگ لگا دیتا ہے، بچے پلے ہو جاتے ہیں۔ خاندانوں میں اکثر جو باہر گئے، جنہوں نے دل لگا کے محنتیں کی، انہوں نے اپنے گھر، بنگلے، کوٹھیاں یہ سب کچھ بنا لی۔ انسان جتنا بھی رزق حاصل کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اپنی محنت سے اور تجارت سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک کمپنی ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کمپنی کا مسالہ جو ہے نا جی وہ پوری دنیا کے اندر بہت پسند کیا جاتا ہے، بالخصوص انڈیا کے اندر۔ حالانکہ انڈیا تو شہر ہے، مسالوں کا گڑھ ہے، لیکن پاکستان کا مسالہ ایسا ہے جی، امریکہ کے اندر بھی، لندن میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، سعودیہ میں بھی ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے، حتیٰ کہ افریقہ تک وہ مسالہ جا رہا ہے جی۔ اللہ نے دیا جی، اس بندے نے محنت کی ہے، اپنا کاروبار پھیلایا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس جو انسان کو اس کی محنت کا اثر دیا ہے، جو اجر دیا ہے، وہ سب سے بڑا اجر اس کا فہم اور دانش ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مرکزی آلہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں عقل نہ دیتا، سمجھ نہ دیتا کہ ہم چیزوں کو، اب پہلے انسان جو تھے وہ کیا کرتے تھے، پتے باندھتے تھے، پھر اسی انسان نے ریشم، سوت، ٹاٹ اس طرح کی، اب تو بھائی کپڑے کی اتنی قسمیں آ گئیں، بندہ پریشان ہی ہو جاتا۔ ترقی ہوئی نا جی، کس نے کروائی؟ عقل نے، دانش نے، اس سے کروائی۔ اللہ نے قوت عطا فرمائی تو اس بندے نے توانائی پیدا کی۔ آج کا بندہ اگر آج سے 100 سال پہلے چلا جائے اور اس کو جا کے کہے جناب میں تو ہوائی جہاز میں اڑتا ہوں، پرندوں کی طرح ہم جہازوں میں اڑتے ہیں، وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے،
تو پوچھا جائے گا کہ وہ کسی چیز سے بنا ہوا ہے؟ لوہے سے بنا ہوا جہاز ہے جی۔ تو بندے کہیں گے یار اندر دماغ تو نہیں چل گیا، کھوتے ریڑے تے اسی جانے ہیں، ہاں جی ٹانگے تے چلنے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ بندہ جڑا ہے نا جی جڑا وہ تیز رفتار گھوڑا لے لے گا، اٹھ لے گا بس۔ اس بندے کا، اس دور کا بندہ آج یہاں پہ آ جائے نا جی تو ایک دفعہ نا جی پریشان ہو جائے گا۔ لائٹیں، پکھے، اے سی، گڑیاں، کاراں، ہوائی جہاز۔ 100 سال کے اندر اتنی ترقی ہوئی کہ آج انسان اس مقام پر پہنچا ہے۔ یہ میرے رب نے اس کو دانش، عقل، فہم، اس کو ادراک، اس کو قوت دی۔ آج انسان کس حد تک جا رہا ہے، اور یہ آپ اندازے فرمائیں کہ آج برقی آلات کے بعد ایٹمی توانائی، شمسی توانائی سے انسان انرجی حاصل کرنے کے قابل ہو گئے، جو ہم سے پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی بہتری اور اس کے فائدے اور اس کی قوتوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ روحانیات کے اندر تزکیہ جو حاصل کیا۔ آج نا جی وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹائم ٹریولنگ، ٹائم ٹریولنگ، کہ کیا آیا مستقبل کے اندر یا ماضی میں سفر کیا جا سکتا ہے، بندہ جا سکتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا آج سائنسی جواب یہ ہے، یہ ابھی ممکن نہیں ہے، یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ روحانیت کی دنیا کے اندر اللہ والوں کے پاس اس کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ جو جتنا تزکیہ نفس کرتا ہے اتنے زیادہ آگے وقت تک وہ سفر کر سکتا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ آج سے 800 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس بندے نے 800 سال کی پیشن گوئیاں کی جو اب تک پوری ہوئی ہیں۔ اگلی اس بندے نے پیشن گوئیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی تک۔ یہ اللہ کا ولی۔ پاکستان، جاپان، چائنا، یہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ، ان تک کے نام تک اس اللہ کے ولی نے بتا دی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ نیٹ پہ بھی پڑھا ہے، یہ کتابی شکل میں بھی چھپا ہو۔ فارسی اشعار کی صورت میں اس اللہ کے ولی نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ جب پوری ہو رہی ہیں نا جی، ایک بابا وانگا بھی تھی، ایک نوسرت ڈیمس بھی تھا، اور بھی پیشن گوئیاں کرنے والے ہوئے ہیں، لیکن ان کی 100 میں سے 90% بالکل جھوٹ ہوتا ہے جی، 10% تکا لگ جاتا ہے۔ اس اللہ کے ولی کا 100 کا 100% بالکل بات درست ہوئی، بے نہیں جس طرح اس اللہ کے ولی نے کہا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس یا روح کی پرواز۔ روح کی پرواز، وہ پیچھے بھی جا سکتی ہے، وہ آگے بھی جا سکتی ہے۔ یا میں اگر اس کو انتہائی آسان لفظوں میں عرض کروں تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا اللہ کا ولی پڑھ لیتا ہے۔ یہ سادہ سی بات، آپ اسی کو ٹائم ٹریولنگ سمجھیں۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا اللہ کا ولی پڑھ لے۔ اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے، آنکھ کی، کان کی، زبان کی، ہاتھ کی، پیر کی۔ گالی دینی نہیں، حرام دیکھنا نہیں، غیبت سننی نہیں، ہاں جی حرام کمانا نہیں، الٹے راستے پہ چلنا نہیں۔ پھر سر سے لے کے پیروں تک اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، آپ سارا کچھ لے سکتے ہیں۔ امام غزالی کوئی آفاقی یا خلائی مخلوق تو نہیں تھی نا، زمینی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آئنسٹائن، شائنسٹائن جنی بھی بلاواں نے، یہ کوئی آسمانی مخلوق سن، زمینی مخلوق۔
ان اللہ کے ولیوں نے حضور سیدی غوث اعظم، حضور سیدی بابا فرید، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بڑی بڑی ہستیاں جو گزری ہیں، نامور شخصیتیں، یہ زمینی لوگ تھے اور یہ ساری انسان ہی تھے، لیکن ان لوگوں کا تزکیہ، ان کی روح کی پرواز کس حد تک تھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اگر ہم بھی کرنا چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر یہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو اس وقت تقریباً ناممکن ہو چکی۔ اس لیے آج غزالی پیدا نہیں ہو رہا ہے، سعدی نہیں پیدا ہو رہا، ورنہ یہ نہیں کہ انسان بدل گیا ہے، انسان کی کمائی بدل گئی ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، سبب کیا ہے، کوئی نہیں دیکھ۔ البتہ خیر اس کے آخری حصے پر کل میں تفصیل سے عرض کروں گا، آج صرف اتنا سماعت فرما لے۔ اللہ کہتا ہے اتنا کچھ دیا، پتوں سے لے کے جہازوں تک چڑھا دیا تجھے، عقل و فہم دانش دے کے تجھے مخلوقات کے اوپر قبضہ اور قدرت دے دیا، ہوائیں فضائیں تیرے لیے مسخر کر دی، تو پھر بھی تو شکریہ نہیں ادا کر، بڑا ہی نہ شکر ہے تو، قلیل ما تشکرون، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ بندہ تو ایک ایک سانس پر اس کا شکریہ ادا کرے جب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔